السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال کی ہر رات اللہ کے 2 نام پڑھ کر سو جاؤ۔ رات کو اللہ کا فرشتہ آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کی ہر رات اللہ کے 2 نام پڑھ کر سونے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا، رات کو فرشتہ آئے گا، رزق اور دولت رکھ کر چلا جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ ماہ شوال کی کسی بھی رات کو رب کعبہ کے یہ 2 نام پڑھ کر دیکھ لیں، ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھولے جائیں گے۔ ناظرین، ماہ شوال کو بابرکت والا، فضیلت والا، عظمت والا اور قبولیت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر رات قبولیت کی ہے، جیسا کہ میرے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں جو کوئی بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، تو میرا رب اسے دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ شوال جس میں ہر نیکی کا بدلہ اور ہر مانگنے والے کو دگنا دیا جاتا ہے، کیوں نہ آپ اور میں بھی آج کی رات یہی وظیفہ پڑھ لیں۔ جو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے، کئی سالوں سے روزگار نہیں مل رہا، روزگار ہاتھوں میں آتا آتا نکل جاتا ہے، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں، آپ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، آپ رب کی رحمتیں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو ماہ شوال کی آج رات رب کعبہ کے یہ 2 نام پڑھ کر سو جائیں۔ راتوں رات اللہ کا کوئی ولی، کوئی فرشتہ آ جائے گا جو آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا رب دینے پر آتا ہے۔ جب رب کی ذات کسی سے راضی ہوتی ہے تو سامنے والا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، جو کچھ بھی مانگو گے مل جائے گا۔ صرف شوال کی ہر رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو وظیفہ بہت چھوٹا ہے، صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے مل جائے گا۔ آپ جس دن یہ ویڈیو دیکھیں اس دن سے ہی یہ وظیفہ شروع کر دیں، لیکن کم از کم ماہ شوال کی 1 رات یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، لیکن روزانہ پڑھنا بہتر ہے۔ چاہے تو آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، ماہ شوال کی کسی بھی رات کو ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھنا۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ چاہیے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب میں، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ماہ شوال میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کے پڑھنے میں 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ اپنے نصیب اور تقدیر کے لیے، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ تسبیح پڑھ کر رب کے یہ 2 نام نہیں پڑھ سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا لطیف و یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یا لطیف و یا رزاق کو 1 بار ہو گیا، یا لطیف و یا رزاق کو 2 بار ہو گیا، یا لطیف و یا رزاق کو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیف و یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیف و یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، توجہ کے ساتھ تنہائی میں پڑھ کر آپ نے یا لطیف و یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیات کریمہ کا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لاپرواہی میں نہیں پڑھنا، آپ توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس آیات کریمہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ آیات کریمہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ رب کعبہ کے ایک ذاتی نام
ایک بار پیارے محبوب کے نام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے میں پورے مقصد کی جان ہے، پورے شوال کے مہینے کی جان اس وظیفے میں ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کعبہ کے پیارے محبوب کا نام ہے۔ جب یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے پھر دنیا کی طاقتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، پھر دنیا والے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتے ہیں، پھر رب کریم سے جو مانگتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب رب کریم سے جس حاجت کی ضد کرتے ہیں وہ حاجت عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ صرف شرط یہ ہے کہ ماہ شوال کی کسی بھی ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پرسوں پڑھ لیں، لیکن آپ روزانہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ انہیں تو صرف ایک رات کا یہ عمل لازمی کیجیے۔ وظیفہ ختم ہونے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو راتوں رات ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی خوشخبری آپ کے کانوں میں آ جائے گی، صبح اٹھتے ہی ہر شے قدموں میں ہوگی۔ وظیفہ مکمل ہوتے وقت آخر میں اتنا درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کی بات ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، آپ جو مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.